الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیسے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کس طرح حمد کرتے رہے، اور ابھی ہم ڈیٹیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیسے کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، تو آئیں دیکھیں تو صحیح کہ فرشتے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے 5 آیات لے کر آیا ہوں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ کال آ گئی درمیان میں، سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور پارہ نمبر 1 ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا نا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ وہ خلیفہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا زمین کے اندر، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اپنی حمد کا اور اپنی تسبیح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا اور وہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا۔ یعنی اس آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، دوسری جگہ ہے پارہ نمبر 24 ہے، اور پارہ نمبر 24 میں سورت نمبر 39 ہے الزمر، اس کی آیت نمبر 75 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ قیامت کا منظر پچھلی آیات میں بیان ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تو دیکھے گا۔ اب اس دیکھنے سے مراد یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کو خطاب ہو رہا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، یا کل جو لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ کیا ہے قرآن پاک پڑھنے والے، جب تو قیامت والے دن جائے گا تو تجھے یہ منظر نظر آئے گا کہ وہاں فرشتے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے۔ یہاں دنیا میں تو کسی کو نظر نہیں آتے فرشتے، کہ وہ ان کا جو وجود ہے وہی ایسا بنا ہے کہ ہماری آنکھ ان کو دیکھ نہ سکے، لیکن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پردے اٹھ جائیں گے، یہ پردے اٹھ جائیں گے، اور انسان کی آنکھ کو اتنی شکتی اور طاقت مل جائے گی کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی دیکھ سکے گا جو دنیا میں وہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے قرآن پاک پڑھنے والے سے، کہ جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کا رابطہ ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، تو اپنے نبی سے مخاطب ہے، اور نبی کے تھرو تمام قرآن پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اور قرآن کا ایک یہ بھی اعجاز ہے کہ جب ہم ناظرین قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہو رہا ہے، ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا انداز یہ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور اے قرآن پاک پڑھنے والے تو یہ دیکھے گا قیامت والے دن فرشتوں کو حافین من حول العرش، کہ یہ عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں حافینہ کا لفظ ہے، حافینہ کے 2 معنی، ایک تو ہے گھیرا ڈالنا اور ایک ہے طواف کرنا، یعنی گھیرا ڈال کے طواف کرنا، کسی چیز کا گھیرا ڈال کے طواف کرنا، اس کو کہتے ہیں حافینہ۔ تو
فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ عرش جو ہوگا، عرش کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہوگا فرشتوں نے، اور وہ طواف کر رہے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اور ان کا ورد کیا ہوگا، ان کا وظیفہ کیا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، یعنی فرشتوں کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، یا جو اس کی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہوں گی، ساری مخلوقات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں قیلہ مجہول صیغہ ہے اور اس میں فاعل نہیں بتایا گیا، تو یہاں فاعل کون ہے؟ یہاں فاعل ہے فرشتے، کہ فرشتے کہیں گے۔ دوسرا فاعل ہے مؤمنین، مؤمنین کہیں گے، یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا حق اور باطل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، سارے فیصلے ہو جائیں گے، اور جو سارا جو ہے وہ فیصلے ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ تمام مخلوقات جن میں فرشتے اور انسان خاص طور پر ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، سارے فیصلے حق کے ساتھ ہو گئے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ قیامت والے دن جو ہے یہ فرشتوں کا بھی وظیفہ ہوگا اور تمام مخلوقات کا بھی وظیفہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، یہ قیامت والے دن۔ اور ہو سکتا ہے کافر بھی یہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن افسوس کافروں کو اس کی جزا نہیں ملے گی، اور ایمان والوں کو بھی جزا نہیں ملے گی۔ وہ تو جزا کے طور پر یہ بات کہیں گے کہ جب قیامت والے دن کافر جو ہیں وہ تو مان کے کہیں گے، اور مسلمان تو دنیا میں ہی مانے ہوئے ہوں گے، تو مسلمان جب کہیں گے انہیں فرحت نصیب ہوگی، قیامت والے دن انہیں فرحت محسوس ہوگی، لیکن کافروں کو قیامت والے دن اللہ کا ذکر کرنے سے فرحت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ فرحت تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے، خوشی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نعمت پہ خوشی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہی نعمت کسی کے لیے زحمت بنا دے۔ تو قیامت والے دن کافروں کو چاہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، چاہے اللہ کا ذکر کریں، چاہے کہیں ہم اللہ تجھ پہ ایمان لائیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اس ٹاپک کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ کافر سجدہ کرنے کا دل کرے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمریں جو ہیں ان میں سریا آ جائے گا، فٹ ہو جائے گا، اور وہ باوجود ان کا دل کرے گا کہ ہم سجدہ کریں، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہم سجدہ کر سکیں، لیکن ہم سجدہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس وقت تم کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اس وقت تم سجدہ نہیں کرتے تھے۔ افسوس یہاں وہ بے نمازی بھی مراد ہیں کہ جو اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے تو مسجد کی طرف جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ کریں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سجدہ نہ کریں، اور کل قیامت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو اپنے سجدے کے لیے بلائے تو اس وقت آپ سجدے سے محروم رہ جائیں، تو وہ بدبختی نہ خطے میں لکھی جائے۔ اس لیے یہیں سجدہ کریں جو جگہ ہے سجدہ کرنے کی، جس کی جزا میں وہ سجدہ ملے گا قیامت والا، تو اس سجدے کو پانے کے لیے آج دنیا کے اندر سجدے کریں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری میں آیہ کریمہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ کیا ہے جی؟ کہ سورہ پارہ 20واں ہے، 40 نمبر سورت ہے غافر، اور اس کو المؤمن بھی کہتے ہیں۔
اور اس کی آیت نمبر ہے 7۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، 7، 8 اور 9 آیت نمبر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے، الذین سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، کہ جو بھی ان کی شکل ہے، جیسا بھی ہے، وہ عرش انہوں نے تھاما ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اب دو فرشتوں کی قسمیں ہو گئی، ایک عرش اٹھانے والے حاملین عرش، اور ایک عرش کا طواف کرنے والے، تو جو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتے بتائے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ ایمان رکھتے ہوں گے، ان کا ایمان اتنا کامل ہوگا فرشتوں کا کہ وہ کہتے ہوں گے ہم اللہ پہ ایمان لائے، بالکل وہ مومن ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ بھی کہے نا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو یہ اچھی بات ہے، افضل بات ہے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، تو وہ ایمان کا بھی کلمہ بولیں گے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ حاملین عرش اور جو عرش کے ارد گرد جو چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، امت محمدیہ میں ہی ایمان والے ہیں، ان ایمان والوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے جی اب امت جو موسیٰ ہے وہ تو چلے گئی یہودیوں کی، امت عیسیٰ وہ بھی چلے گئی نصرانیوں کی، اب جو امت محمدیہ میں ہے وہی مسلمان ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، آپ کی رسالت کو، اور صرف رسول نہیں ماننا بلکہ اطاعت بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور اسلام پہ چلنا بھی ہے، تو کیا ہے وہ ایمان والا۔ تو وہ ایمان والے جو ہیں امت محمدیہ کے، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے یستغفرون للذین آمنوا، وہ خود بھی ایمان لاتے ہیں فرشتے اور ایمان کا کلمہ بولتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے وہ استغفار بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ کیا استغفار ہے جی، یا اللہ ان کی بخشش فرما، امت محمدیہ کی یہی دعا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا، اے ہمارے رب، واسعت کل شیء رحمۃ و علما، تیری رحمت اور علم نے یا اللہ ہر چیز کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پہ بھاری ہے، ہر چیز پہ وسیع ہے۔ لیکن نا رحمت کے متبادل کیا چیز ہے، گناہ، ٹھیک ہے، رحمت کے متبادل کیا ہے، گناہ، عذاب، تو یا اللہ تیری رحمت نے تیرے عذاب کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تیری رحمت نے گناہوں کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، تیری رحمت لوگوں کے گناہوں پہ غالب ہے، تیری رحمت جو ہے وہ تیرے عذاب پہ غالب ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، وَعِلْمًا، اور تیرا علم غالب ہے، کس چیز پہ، جہالت پہ غالب ہے، ہر چیز کو تیری رحمت اور تیرے علم نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، یا اللہ بخشش فرما جو توبہ کرنے والے ہیں، ان کی، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں توبہ کرنے والے کہا گیا ہے، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے عرش اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے گرد چکر لگانے والے فرشتے، عرش کا طواف کرنے والے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہو آپ توبہ کرنے والے کہ جب آپ توبہ کرتے ہو تو فرشتے عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے آپ کے لیے دعائیہ الفاظ بولتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کی توبہ قبول فرما۔ تو جب عرش کے فرشتے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہ کرے گا۔ کہتے ہیں فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، تو یا اللہ جب تیری رحمت اتنی وسیع ہے، تیرا علم اتنا وسیع ہے، تو جو توبہ کرنے والے ہیں یا اللہ تو ان کی بخشش فرما دے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جو توبہ کرنے والے ہیں اور پھر تیرے رستے پر چلنے والے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، یا اللہ
ان کو جو ہے ان کی بخشش فرما، وقہم عذاب الجحیم، یا اللہ اور ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی، ان کو اس جنت میں داخل فرما جو جنات عدن ہے، جو عدن کی جنت ہے، التی وعدتہم، یا اللہ جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس جنت میں ان کو داخل کرنا۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے آبا ہیں ان میں سے جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے آبا و اجداد نے یعنی ایمان لائے، تیرے محبوب کی پیروی کی اور نیک اعمال کیے، یا اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کرنا۔ وازواجہم، اور جو ان کی بیویاں ہیں نیک بیویاں، اور جو ان کے خاوند ہیں، یعنی اگر عورتیں ہیں تو خاوند، اور اگر خاوند ہے تو بیویاں، یعنی اپوزٹ جینڈر، یہاں ازواج میں دونوں مطلب ہی آ جاتے ہیں۔ تو یا اللہ ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کرنا، نیک توبہ کرنے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے کے والدین کو بھی جنت میں داخل کرنا، اور ان کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی داخل کرنا، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو توبہ کیا اور جو ایمان لائیں ان کو بھی جنت میں داخل کرنا۔ اور وذریاتہم، اور یا اللہ جو ان کی اولاد ہے ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا؟ 4 لوگوں کے لیے، بلکہ 5 لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ ایک تو وہ لوگ خود ہو گئے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر والدین 2 ہو گئے، تیسرے نمبر پر بیویاں، چوتھے نمبر پر خاوند، 5ویں نمبر پر اولاد۔ تو فرشتے 5 لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جنت کی دعا مانگتے ہیں، اور ان 5 لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا، اور کہتے ہیں پھر فرشتے انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، یا الہی تو ان کو بخش دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وقہم السیئات، فرشتوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ بخشش میں رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ گناہ، کہ گناہ کریں گے تو بخشش میں رکاوٹ ہوگی، گناہ کریں گے تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا، جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو فرشتے پھر کہتے ہیں یا اللہ ان کو گناہوں سے بھی بچا دے، یا اللہ تو خاص کرم فرما کہ جب وہ گناہ کرنے لگے وہ بچ جائیں، تیری رحمت سے، تیری بخشش سے ہی بچ سکتے ہیں، تیرے کرم فرمانے سے ہی بچ سکتے ہیں۔ تو یا اللہ وقہم السیئات، جو چیز جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے یا اللہ اس کو اس سے بچا لے، اور جو چیز جہنم میں داخلے کا سبب ہے یا اللہ ان کو اس چیز سے بچا لے۔ وقہم السیئات، اور ان کو گناہوں سے بچا لے۔ آگے کہتے ہیں وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَہ، اور یا اللہ جس کو تو نے گناہوں سے بچا لیا تو رحمت تو پھر تو نے اس پہ کر دی۔ یعنی کہتے ہیں یا اللہ جس کو تو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو یہ تیری رحمت ہے جو لوگوں کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو پہلے انہوں نے کہہ دیا واسعت کل شیء رحمتن، تیری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، اور وعلمن، اور تیرا علم ہر چیز پہ حاوی ہے۔ تو یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ یہ کون بندہ گناہ کرنے والا ہے، تو یا اللہ تو اپنی رحمت کے ذریعے اس کو گناہوں سے بچا لے۔ تو جس پر تو نے یہ گناہوں سے بچا لیا سمجھو کہ اس پہ تو نے اپنی رحمت کر دی۔ تو ناظرین کرام، جو بندہ سمجھے کہ گناہوں میں رکاوٹ ڈل گئی ہے وہ سمجھے کہ اللہ کی نظر کرم ہو گئی، اس پہ اللہ کی نظر کرم ہو گئی ہے اور وہ بچ گیا گناہوں سے۔ تو یہ اللہ نے نظر کرم کی تو وہ گناہوں سے بچ گیا۔ سم ٹائم بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب رکاوٹ کی میں مثالیں نہیں دیتا، کئی طرح کی ہزاروں قسمیں رکاوٹ کی، کوئی بھی رکاوٹ آ گئی تو جب رکاوٹ آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری رحمت آڑے آ گئی اور میں گناہ کی طرف جانے لگا تھا، میرا سبب نہیں بنا، میں رک گیا اور میں گناہ نہیں کر سکا، یہ تیری رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپتی ہے، اور پیچھے کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کی دعا ہوتی ہے۔ فرشتے کون سے؟ عرش اٹھانے والے فرشتے، عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے، وہ جب دعا کرتے ہیں آپ کے لیے اے امت محمدیہ، ہمارے لیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ بندہ گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، بندہ گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، تو وہ پھر
پھٹکارے نہ، روئے نہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں گناہ نہیں کر سکا، تیری رحمت نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ تو فرشتے وہی کہہ رہے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، یا اللہ جس کو تو نے گناہ کرنے سے اس دن بچا لیا، سمجھو کہ اس پہ تو نے اپنی رحمت کر دی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، گناہ سے بچنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جانا ہی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں فرشتوں پہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے فرشتوں کی دعا پڑھی ہے، آپ بھی یہ دعا کریں اپنی نمازوں کے بعد، اپنے جو ہے راتوں کو اٹھ کے صبح کے ٹائم، آگے پیچھے شام کے ٹائم یہ دعا کریں تو آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اس کا ترجمہ یاد کریں اور پھر یہ دعا کریں، دیکھیں آپ کو کتنا سرور ملتا ہے کہ آپ عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، حاملین عرش ملائکہ، اور طواف کرنے والے جو عرش کا، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ پارہ نمبر 25 ہے اور سورہ شورا ہے، 42 نمبر صورت ہے اور آیت نمبر 5 ہے۔ تو اس کا جو مضمون ہے نا آیت کا، پہلے ہم وہ دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے وہ چلیں گے آگے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَتَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں۔ تو یہ کیوں قرآن پاک میں کہا گیا کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، وہ آپ خود سنیں کہ سارے جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور اب تو جناب آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں تو اتنا بکواس کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اتنی بکواس کی جا رہی ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ اور میں یہاں بتاؤں آپ کو، یہ جو بکواسیں کرتے ہیں نا یوٹیوب پہ، یہ جیسے جیسے بکواسیں کریں گے، جیسے جیسے بکواسیں کریں گے، ویسے ویسے قیامت اتنی قریب آتی جائے گی، اتنی ہی قیامت قریب آتی جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کی بکواسیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ آسمان واقعی پھٹ جائیں گے، آسمان واقعی پھر پھٹ جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ پھر جو آسمان کے پھٹنے میں رکاوٹ ہے نا، وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس رکاوٹ کو ختم کر دے گا۔ تو یہ جو ہے مضمون تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ اور میں نے جو بتایا کہ آسمان کیوں پھٹنے کے قریب ہیں، لوگوں کی گستاخیوں کی وجہ سے، جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا ذرا تفصیل سے، کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں جب کی جاتی ہیں تو آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم ذرا وہ بھی مقام دیکھیں کہ وہ کون سا مقام ہے۔ وہ پارہ نمبر 16 ہے، سورت نمبر 19 ہے، سورہ مریم ہے، اور اس کی جو آیت نمبر ہے، یہ آیت نمبر جو ہے 88 ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نا سب سے زیادہ اس بات سے غصہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ کس کو بیٹا کہا جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی مریم، وہ اللہ کی بیوی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ماں نے تو جنا ہے تو پھر تو بیوی ماننا پڑے گا۔ استغفر اللہ العظیم، الیاذ باللہ، کہ اتنا بڑا بہتان اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگانا، اتنا بڑا بہتان کہ ایک انسان کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا،
ایسا کہنے والوں تم نے بہت بری بات کی، تم نے بڑی گندی بات کی ہے، تم نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بیٹے کا الزام لگا کے، تہمت لگا کے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے بیٹوں سے، اللہ تعالیٰ تو بیوی سے پاک ہے، وہ تو بیٹے سے پاک ہے، وہ تو احد ہے، وہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، تو تم نے اس کو کیوں کہہ دیا کہ اس کا بیٹا ہے؟ تو آج کل کہہ رہے ہیں جی اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس سے بھی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے بارے میں کہنا ہے جی اللہ کو کس نے پیدا کیا، یعنی یہ آپ کہنا یہ ہے کہ جی اللہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اللہ خود اس کا وجود ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ سوچنا بھی جو ہے یہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، سوچے بھی نہ، اور جب ایسی سوچ آئے آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں نہ نیکی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ٹھیک ہے جی، تو شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر الیاذ باللہ کہیں اور اپنے خیال کو جھٹک دیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ ایسے وسوسے کو جھٹک دیتے ہیں، اور جو شیطان والے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شیطان کے ساتھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جئتم شیئا ادا، بڑی گندی بات کی تم نے، کہنے والوں یہ تم نے اللہ پر جو بہتان لگایا بیٹے کا، تم نے بڑی گندی بات کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، وہی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی سورہ شورى میں پارہ نمبر 25 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، منہ، اس طرح تمہاری گندی باتوں کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، تم جو اللہ پر تہمتیں لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، برے جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، پہلے کہا لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی گندی باتیں کر رہے ہو، تم بڑی گندی باتیں کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، ان تمہاری گندی باتوں کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، زمین جو ہے شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تمہاری ان گندی باتوں کی وجہ سے۔ پہاڑ کانپتے ہیں، زمین کانپتی ہے، آسمان کانپتے ہیں، اور آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، زمین پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان دعو للرحمن ولدا، اس بات سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا کہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، تم نے بیٹا تجویز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس وجہ سے زمین پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سننے والے، یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمان کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے، رحمان کے یہ شایان شان نہیں کسی کو بیٹا بنائے۔ یہاں پہ ساری تہمتیں جو لگاتے ہو نا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، جو گھٹیا یوٹیوبر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر غلط الزامات لگاتے ہیں، اور جو بری باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں الہاد کی طرف لے جانے والی، جو ملحد ہیں، تو وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بڑی گندی باتیں کرتے ہو آپ لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان یہ باتیں نہیں ہیں، رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 25 سورہ شورى میں آیت نمبر 5 میں بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ ان کی گندی باتوں کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پھٹنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو پھر ہی پھٹیں گے،
جب ان کی باتیں حد کراس کر جائیں گی، جب حد کراس کر جائے گی. دیکھیں دنیا میں نا الحاد بڑھ رہا ہے، دن بدن الحاد بڑھ رہا ہے، جس کو جو کہتے ہیں نا ملحد، وہ ملحد وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو جیسے جیسے وہ بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، کوئی بھی کلمہ گو نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائے گی دنیا سے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہی رہ جائیں گے، ایتھسٹ رہ جائیں گے، ملحد رہ جائیں گے. تو پھر کیا ہے، جو کہتے ہیں خود بخود ہی کائنات بن گئی، استغفر اللہ العظیم. یہ کہنا کہ خود بخود ہی کائنات بن گئی، یہ بھی اللہ پہ تہمت ہے. یہ بھی وہی بات ہے کہ لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی گھٹیا بات اللہ تعالیٰ پر کر رہے ہو کہ کائنات خود بخود ہی بن گئی ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انجینئر جو ہے وہ ایک بڑی محنت سے ایک پروڈکٹ تیار کرے، ایک کار جو ہے وہ بنائے، اور جو فیکٹری اونر ہے وہ کہ تو نے کیا محنت کی ہے، تو خود بخود ہی بن گئی. استغفر اللہ العظیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کائنات ہے. یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے اس طرح کی کائنات؟ تو یہ بھی لقد جئتم للرحمن لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی گھٹیا بات اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہو، بڑی گندی بات لگاتے ہو. تو قریب ہے کہ ایسی باتوں سے آسمان پھٹ جائے، لیکن پھٹتا نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور وہ گھٹیا باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کرتے ہیں، لمن فی الارض، وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. وہ کہتے ہیں یا الہ العالمین، جو توبہ کریں اور جو تیرے محبوب کے رستے پر چلیں، یا اللہ ان کو گناہوں سے بچا، یا اللہ ان کو نافرمانیوں سے بچا، وہ بھٹک نہ جائیں، یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ کل روئے زمین والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے، ان کی رسالت پر، جو اسلام کا جو پٹا ہے اپنے گلے میں ڈال لے، اطاعت کے لیے اپنا سر جھکا دے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گناہ کرے بھی اور وہ معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا. ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے. تو ناظرین 5ویں آیت سورہ رعد ہے، یہ پارہ نمبر 13 ہے، سورت نمبر بھی 13 ہے، سورہ رعد ہے، اور یہ اس کی آیت نمبر بھی 13 ہی ہے. تو کیا جو ہے آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور جو بجلیاں ہیں نا آسمان پہ کڑکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ. ٹھیک ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں. اب ہم کہیں گے یہ بجلیاں کڑکتی ہیں، یہ تو آواز آ رہی ہوتی ہے گڑ 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 کی، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حمد کرتی ہیں، یسبحون بحمدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حمد کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہے، ان کی لینگویج اور ہے، یہ اپنی لینگویج میں بات کرتی ہیں، اور اس کی لینگویج تو ان کی سمجھ آئے گی نا کہ جو یا تو اللہ تعالیٰ کو سمجھ آتی ہے، تو یا پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ شعور عطا فرمایا ہے اس کو سمجھ آئے گی. دوسروں کو کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ ضروری ہے کہ آپ کو تو جناب جس کو مطلب یہ ہے کہ انگلش آ رہی ہوتی اس کو چینی نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ کو وہ چینی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سمجھ عطا کی ہے اس کو اس کی سمجھ آتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ عطا کی اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بجلیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. من خیفت ہی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے.
کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا ہے فرشتوں کے دلوں میں کہ یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. اور رات جو ہے بجلیاں جو کڑکتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں. تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ جس کو چاہتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بجلیاں پکڑ لیتی ہیں، وہ بجلی اس کو پکڑ لیتی ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ایمان والوں کو نہیں پکڑتی، جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس بجلی سے اس کو پکڑ لیتی ہے. لیکن کافروں کی بات اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کر دیا کہ کافر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بجلیاں ان کو آ کے پکڑ لیتی ہیں، بجلیاں ان کو پکڑ لیتی ہیں. تو پھر کیا ہوا، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی تدبیر والی اور بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ بہت منتقم ہے، بڑی تدبیر سے، بڑی حکمت سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، کہ ایسی تدبیر اور ایسی حکمت سے پکڑتا ہے کہ جس کو پکڑ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا جناب آگے بڑھ رہا ہوں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوتی ہے، اور ایکچولی ڈھیل کیا ہوتی ہے، آگے وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں اس نے جا کے گرنا ہوتا ہے، اور پھر اس نے اللہ کی پکڑ میں آنا ہوتا ہے. تو ناظرین اکرام، یہ میں نے 5 آیات آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ناظرین، جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے نا. تو اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے تو سب سے جو بڑا بینیفٹ ہوگا، فرشتوں کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی نام لکھ لے گا کہ ہم فرشتوں کے موافق ہو جائیں گے. یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا تو بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم اور فرشتے سیم کیٹیگری میں آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والوں کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو جب اللہ کی حمد بیان کرنے والوں کی کیٹیگری میں آ جائیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بھی ٹھہریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے مستحق بھی ٹھہریں گے. اور فرشتے، پھر یہی فرشتے جو ہے یہ کہیں گے کہ اللہ دیکھ، وہ ایمان والے ہیں اور وہ تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تو ان کو بخش دے. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، وہ کہتے ہیں یا اللہ ان کو بخش دے جو توبہ جنہوں نے کی. تو حمد کریں گے، پہلے توبہ کریں گے تو حمد کریں گے نا. جس بندے نے توبہ ہی نہیں کی وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے محبوب کے رستے پر چلے. تو اللہ کی حمد کرنا یہ بھی اللہ کے محبوب کے رستے پر چلنا ہے. اور جب آپ اللہ کی حمد کریں گے وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اور آج کا سبق یہ ملا کہ ہمیں ہر اللہ کی جب نعمت کا ذکر آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. جب بھی کوئی حال پوچھے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور بات بات میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین کہیں، صرف الحمدللہ کہہ لیں، الحمدللہ علی کل حال کہہ لیں، سب ٹھیک ہے، سب درست ہے. بس اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے. تو جب آپ اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی حمد کو بنا لیں گے تو آپ کے اندر ایک نور پیدا ہوگا، وہ روحانیت کا نور ہوگا، اور آپ کے ہر کام میں برکت شروع ہو جائے گی. پھر آپ اپنے جائز کاموں میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، آپ کے راستے خود بخود آسان ہوتے جائیں گے، آپ کی مشکلیں خود بخود دور ہوتی جائیں گی، اور آپ ایک دن اپنے جائز مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ناظرین، آپ طریقہ کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں. تو اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی بندگی ہے، اسی میں ہی ہمارا سب کچھ ہے، اسی میں ہی بھلا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا ناظرین. آپ نے
کمنٹ میں ضرور اظہار کرنا ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو کیسے لگی، اور لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اس چینل کو، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ اگر کسی بندے نے آپ کی اس شیئر کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ بھی الحمدللہ کہہ لیا، ہو سکتا ہے وہ الحمدللہ کہنا آپ کی بخشش کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی، ساری ہمیشہ کے لیے اس کی لائف ہی بدل جائے، اور وہ اس کا لائف بدلنا آپ کے لیے جو ہے وہ راستہ بن جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور قیامت والے دن جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو ہم برا طریقہ، پھر یہ ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جو برا طریقہ نکالے گا فلہ وزرھا، اس کو اس کا گناہ ملے گا، وزر من عمل بھا الی یوم القیامہ، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو ناظرین، بری باتیں شیئر نہ کریں، فحش ویڈیوز کو شیئر نہ کریں، اور اس کی بجائے فنی ویڈیوز کو شیئر کرنے کے بجائے، فحش ویڈیوز کو شیئر کرنے کے بجائے آپ اس طرح کے ویڈیوز شیئر کریں کہ کوئی اس کو سنے تو اس کی عاقبت بدل جائے، اس کی دنیا بدل جائے، وہ اللہ والا بن جائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔